واجب ہے. دیکھو نا ذرا توجہ کرو. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا تاکہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. حتی تعلموا ما تقولون تاکہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اب نماز کے قریب نہ جانا چونکہ تم نشے کی حالت میں ہو تو قرآن غلط پڑھا جائے گا. یہ بڑی خاص بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو وجہ کیا ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون. چونکہ نشے کی حالت میں تم قرآن مجید غلط پڑھنے کا احتمال ہے کہ قرآن غلط پڑھ جاؤ. قرآن مجید غلط پڑھے جانے کا احتمال موجود ہے کہ نشے کی حالت میں بندہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا تو غیر شعوری طور پہ قرآن غلط پڑھا جائے گا. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے روک دیا کہ نماز کے قریب نہیں جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو کیونکہ میرا قرآن غلط پڑھا جائے گا. غیر شعوری طور پہ قرآن غلط پڑھنا اس کو اللہ پسند نہیں کرتا تو شعوری طور پہ جان بوجھ کے قرآن غلط پڑھنا یہ کتنا بڑا جرم ہے. اس لیے طبرانی شریف کی ایک حدیث ہے. طبرانی شریف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا. عرض کرتا ہے حضور مجھے قرآن سکھائیے. فرمایا کچھ پڑھا ہے؟ جی پڑھا ہے. فرمایا سنا. تو اس نے آیت پڑھی انما الصدقات للفقراء. آپ الف مقصورہ کے ساتھ بغیر مد کے طبرانی شریف کے حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے ٹوک دی. صحابی رسول نے ٹوک دیا کہا نا 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 ہمیں مصطفیٰ نے ایسے نہیں پڑھایا. اور خود حضرت عبداللہ بن مسعود نے پڑھ کے پھر سنایا کہ اس طرح ہمیں مصطفیٰ نے پڑھایا. کس طرح؟ انما الصدقات للفقراء. اچھا مجھے اکثر میرے دوست خطیب کہتے ہیں کہ یار آپ اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں اللہ نے گلا بھی دیا ہے ترنم بھی دیا ہے تو آپ بیٹھتے ہی ترنم میں خطبہ پڑھ کے نا 2-4 آیتیں اوپر نیچے پڑھا کریں ٹکا کے ترنم لگائیں لوگ قابو ہو جائیں گے. میں کہ میں ضرورت ہی کوئی. جس نے جانا ہے اللہ کے حوالے. جو چسکے لیے آیا ہے نا چسکے کے لیے ترنم سننے کے لیے وہ جلدی جلدی اٹھ جائے. میں اس لیے 1 گھنٹہ بغیر ترنم کے جان کے تقریر کرتا ہوں کہ چسکے والے تشریف لے جائیں. بات سمجھ آئیے نا. تو صاحب عزیز صاحب اب میں نے ایک آیت سے پڑھی آپ کو چیک کرنے کے لیے. اب قبلہ سید سائیں سراج شاہ صاحب نے پھر حکم دے دیا ہے تو میں پھر آیت پڑھتا ہوں. اب میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ آگے کوئی ماحول ہے تقریر سننے کا یا نہیں ہے. سینسٹیو تھے کہ کوئی مد بھی اگر کوئی حذف کرتا صحابہ ٹوک دیتے تھے. اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو مخارج ہی غلط پڑھ رہے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کا واسطہ ذرا توجہ سے سنیے گا. یا انگریزی کا کوئی جناب والا ایک لفظ غلط پڑھ دے نا تو لوگ اس پہ ہنستے ہیں اور قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے پرواہ ہی نہیں ہے. پرواہ ہی نہیں. سنو اس کا نقصان کیا ہے. بہت بڑا نقصان ہے اور مجھے بادل نخستہ یہ چیز بیان کرنی پڑ رہی ہے. میں کیا کروں میری مجبوری ہے. میں شریعت طور پہ پابند ہوں تو یاد رکھیے
تفسیر الاتقان امام جلال الدین سیوطی کی پڑھ لیں، تفصیلات موجود ہیں. النشر فی قراءۃ العشر امام القراء محدث کبیر امام شمس الدین الجزری جن کا صنفات 660 ہجری ہے، ان کے النشر فی قراءۃ العشر پڑھ لیں، اس کے اندر تفصیل موجود ہے. پھر جناب والا آپ فتاوی شامی پڑھ لیں، اس کے علاوہ فتح القدیر پڑھ لیں، فتاوی قاضی خان پڑھ لیں، فتاوی رضویہ شریف پڑھ لیں. تمام فتاوی جات میں فقہاء نے تشریح فرمائی کہ جو بندہ الحمد کی بجائے الحمد پڑھے، الرحمن کی بجائے الرحمن پڑھے، الرحیم کی بجائے الرحیم پڑھے، سر سے اس کی نماز ہی نہیں. یہ بات بڑی بوجھل لگے گی آپ کو، لیکن کیا کروں، میری مجبوری ہے. بھائی صاحب فتح القدیر نے بھی لکھا، امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر الاتقان میں تفصیل بیان کی. النشر فی قراءۃ العشر کے اندر محدث کبیر امام شمس الدین الجزری نے اس کو بیان کیا. پھر جناب والا فتاوی شامی کے اندر موجود ہے. اسی طرح جناب والا فتاوی قاضی خان کے اندر تو مثالیں قائم کی گئی ہیں. فتاوی رضویہ شریف کے تمام فقہاء اسلام اس پہ متفق ہے کہ جو بندہ الرحمن کی بجائے الرحمن پڑھے، الرحیم کی بجائے الرحیم پڑھے، الصمد کی بجائے الصمد پڑھے، سین کے ساتھ پڑھ دے، سرے سے اس کی نماز ہی نہیں. کہتے ہیں ہماری نیت صاف ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، وضو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، نیت ٹھیک ہے نا، شروع کر دو. آپ کہیں گے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ وضو تو شرط ہے نماز کی. تو میں نے کہا قرآن پڑھنے کی شرط ہے تجوید، واجب ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا جائے. اللہ توجہ کریں. اور اس کا نقصان کیا ہے؟ فتاوی قاضی خان میں تو مثالیں موجود ہیں، میں ذرا مثالیں دینے لگوں دو تین، توجہ کریں. فرمائی ہیں ان کو بیان کرو. فحدث تا ہے، اب تا کی بجائے سین پڑھ دو، فحدث تو معنی بدل جائے گا کہ اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں ان میں فہم کرو. کتنا بڑا معنی تبدیل ہوا. اور اس سے بھی خطرناک معاملہ توجہ کرنا. قل هو سبحان اللہ. اے محبوب فرمائیے هو اللہ، اللہ ایک ہے. هو اللہ، وہ اللہ ہے. احد، اللہ ایک ہے. احد، آپ میں سے اکثر بندے احد پڑھتے ہیں. احد اور احد میں فرق کیا ہے؟ احد کا معنی اللہ ایک ہے، احد کا معنی اللہ بزدل ہے. یعنی کفر تک لازم آ جاتا ہے. میں احد سے مراد وہ خا نقطے والی نہیں، وہ تو احد بنتا ہے. خا اور حا میں فرق ہے، اور ہا حا خا فرق ہے. لیکن یہ فرق کہاں پتہ چلے گا؟ جب آپ پڑھیں گے. تو بھائی آپ اپنی نمازیں کیوں برباد کر رہے ہو؟ اس لیے فقہاء اسلام نے فرمایا جو بندہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی پریکٹس کرتا رہتا ہے تو پھر بھی غلط پڑھتا ہے، تو پھر جب تک مسلسل مشق کر رہا ہے کسی اچھے قاری سے نماز ہوتی رہے گی. جو ہی مشق چھوڑے گا تصحیح نہیں ہو سکی، اسی وقت سے نماز بھارے. اور ایسے بندے کی تو امامت سرے سے ہی نہیں ہے. بات سمجھ آئیے؟ اللہ کتنا معنی تبدیل ہو گیا. احد کا معنی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. اور احد کا معنی کیا ہے؟ اللہ بزدل ہے. کتنے معنی میں تبدیلی ہوئی؟ کفر لازم آ گیا. نہیں کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان کا بھوک ہے. عمران خان کیا
میری بھی بات کروا دیں، میں بھی اسے بات کروں گا. ہاتھ متے کھڑے کرے جو سبحان اللہ. زرداری کہو تو وہ بھی کروا دیں، دو چار گلوں اس نالی میں کر رہا ہوں. توجہ کوئی نہیں. عجیب بات ہے بھائی، میں اتنا اہم ٹاپک چھڑ کے بیٹھا ہوں اور آپ کی توجہ نہیں. توجہ ہے. آئیے میں ایک اور مثال دینے لگا ہوں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، توجہ کرنا. ایک اور مثال اللہ فرماتا ہے سن کے تو پیار سے سبحان اللہ. ایک دفعہ لڑکانے والوں لاڑکانا میرے نال لڑے تو نہیں بیٹھے نا. کم از کم ایک دفعہ ایسی سبحان اللہ کہیں کہ میں پنڈی تک آپ کی سبحان اللہ کی بینی بینی خوشبو لوں. میں آج پڑھنے لگا جو جو سبحان اللہ کہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جو کہے سارے کہو گے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. سبحان اللہ. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ مصطفیٰ کے دل پہ جبرائیل لے کے آیا ہے. انہو نزلہ علی قلبک. قاف نقطیہ قلبک. قلب کہتے دل کو. اور جو پڑھ دیں قلبک تو معنی پتہ کتنا تبدیل ہو جائے گا. جبرائیل قرآن لے کے کتے پہ آئے. بات سمجھ لیجیے. آپ مذاق سمجھتے ہیں کتنا خطرناک معاملہ. وہ علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے. ہر شے کا علم عطا فرمایا. مجھے علم دے دیا. علامہ کے بجائے علامہ کا پڑھ دو تو محبوب ہم نے آپ کو دکھ دیا. کتنا معنی تبدیل ہوا. اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے. اب عبرہ اب عبرہ کی وجہ عبرہ پڑھ دو تو معنی بدل جائے گا. کیا؟ اس میں بچھو کا ڈنگ. تو بھائی میرے بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس لیے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا واجب ہے. میں لمبی چوڑی تجوید کی بات نہیں کر رہا. کم از کم حروف کے مخارج کا پتہ ہو. ایک بات الترتیل هو التجوید حروف معرفت الوقوف. مولا علی فرماتے ہیں کہ حروف کے مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا اور پھر یہ ہے کہ وقف کہاں کرنا.
کہاں کرنا. یہ دو چیزیں کم از کم آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور اس پہ کوئی اتنی جناب والا تکلیف آپ کو نہیں اٹھانی پڑے گی. تھوڑی محنت کریں انشاءاللہ. بچے تو خیر بچوں پہ تو تھوڑی محنت کی جائے, بچے ماشاءاللہ وہ پک کر لیتے ہیں. بڑے حضرات کے لیے تھوڑی مشکل ہے, لیکن بھائی کرنا تو ہے, کرنا تو ہے. کیونکہ قرآن تاکہ ٹھیک پڑھا جائے, تاکہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہم پہ رحمت ہو, لعنت نہ پڑے. ہاں اس طرح بھی لعنت پڑتی ہے قرآن اگر غلط پڑھا جائے. تو سامع رفیق شاہ, تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا روزانہ کا معمول بنائیں. کیسے کرنا ہے وہ بھی عرض کر دیا آپ کی خدمت میں. اللہ عرض کروں کہ تلاوت قرآن کے ساتھ میرے نبی کی کتنی محبت تھی, کتنی محبت تھی میرے محبوب نبی. میرے نبی نے تو ایک آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دی. کیا مسئلہ ہوا ہے؟ چلی گئی. تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یہ وہ آیت ہے جو میرے نبی نے پوری رات پڑھتے اس پہ گزار دی. ذرا توجہ کرنا. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مصطفیٰ کو تلاوت قرآن سے کتنی محبت تھی, اس ایک آیت کو پڑھتے ہوئے حضور نے پوری رات گزاری. اور ہماری رات کیسے گزرتی ہے؟ گانے بجانے سننے میں, فلمیں ڈرامے دیکھنے میں, ہوٹلیں میں. ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ مجروں میں, گپوں میں. اور بندہ خدا, اور پھر زیادہ سے زیادہ نیکی کر لی تو جناب والا پوری رات محفل نعت میں 6 نعت خوان بلائے, پوری رات محفل نعت میں. اور قرآن سننے کا ذوق اتنا صرف رہ گیا ہے, پورے سال محفل نعت کرواؤ, پوری رات بٹھاؤ, قوم بیٹھنے کے لیے تیار ہے نعتیں سننے کے لیے. اور اسی قوم جب رمضان شریف آتا ہے شیطان بھی بند ہوتا ہے, مگر 1 گھنٹے کی نماز تراویح میں قرآن سننے کے لیے قوم تیار نہیں. یہ ہمارا ذوق ہے قرآن کا. روزانہ کا معمول بناؤ. اور پھر توجہ کرنا, مولا علی سے پیار کرنے والوں, مولا علی وہ ہے میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 7ویں جلد صفحہ 477 پہ یہ حوالہ لاتے ہیں. کہا مولا علی کی تو یہ کرامت ہے کہ آپ رکاب میں قدم رکھتے ہیں اور دوسرے رکاب میں قدم جاتے تب قرآن مجید ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ. سچا مولائی کون ہے؟ جس کو سورہ فاتحہ نہیں آتی. اور مولا علی کون ہے؟ جن کو قرآن مجید کی تلاوت سے اتنا پیار ہے, رکاب میں قدم رکھتے ہیں, رکاب تک قرآن ختم ہو جاتا ہے. اور اسی 7ویں جلد کے اسی صفحہ 477 پہ اعلیٰ حضرت نے مولا علی کے حوالہ سے متصل ایک اور حوالہ لایا جو کہ میزان القبریٰ جناب والا حضرت امام عبدالوہاب شعرانی کا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت علی مرشفی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے, ان کی یہ کرامت تھی کہ وہ دن اور رات کو ملا کے 24 گھنٹے میں 3,60,000 قرآن مجید ختم کر رہے ہیں. یہ کرامت تھی اللہ کے ولی حضرت شیخ علی مرشفی یا مرشفی رحمت اللہ علیہ. حضرت فتاوی رضویہ شریف 7ویں جلد صفحہ 477 فرمائی ان کی کرامت تھی کہ 24 گھنٹے میں دن اور رات کو ملا کے آپ 3,60,000 قرآن ختم کرتے تھے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ مت سوچنا کہ اتنے قلیل وقت میں اتنی کثیر تلاوت کیسے ہو گئی. فرمائے اس کو سمجھنے کے لیے بخاری اور مسلم کی حدیث پڑھ لو, جس بخاری اور مسلم کی حدیث میں خود میرے نبی نے فرمایا
فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اپنے خادم کو کہتے کہ زین کو اٹھا کے سواری پہ رکھ، میں نے سواری پہ بیٹھنا ہے، سفر کرنا ہے۔ کہا اتنی دیر میں کہ جتنی دیر میں وہ خادم اس زین کو اٹھا کے جناب والا سواری کی پشت پہ رکھتا، آپ پوری زبور شریف تلاوت کر چکے ہوتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ نبی کا معجزہ ہے اور یہ مولا علی کی کرامت ہے، آپ رکاب میں قدم رکھتے ہیں، رکاب تک قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن بن جراح حضرت وقیع بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ حضرت جناب والا عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جناب والا روزانہ 2 قرآن ختم کرتے تھے۔ اور غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہجت الاسرار امام شتروفی کا والا حضرت غوث العظم 15 سال عشاء سے لے کے فجر تک لگاتار 15 سال 1000 رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ مگر رمضان شریف میں ایک قرآن تراویح میں ختم ہوتا ہے، ایک دن کو ختم ہوتا ہے، ایک رات کو ختم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے اللہ والوں کے انداز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم صرف نعرے لگانے میں کھڑے۔ بھائی مولا علی کی کرامت دیکھو، رکعت سے رکعت تک قرآن ختم، اتنی قرآن سے محبت، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کا ایسا پکا حافظ بنایا کہ دھڑ کربلا میں ہے، سر نیزے کی نوک پہ ہے، اور کوفہ کے بازاروں سے گزرتا ہے اور مولا حسین کے سر سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، حسینیت، 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 حسینیت۔ اور مولا علی امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا، علامہ نابلسی اور علامہ زرقانی دونوں حضرات اس کو نقل کرتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا لوگوں پورا قرآن مجید اس کا مفہوم سورہ فاتحہ میں ہے، پوری سورہ فاتحہ کا مفہوم بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا پورا مفہوم بسم اللہ کی با میں ہے، اور پورا اس کا مفہوم بسم اللہ کے با کے نیچے کے نقطے میں ہے۔ مولا علی فرماتے بسم اللہ کی با کے نیچے کا نقطہ میں علی، مولا علی کی شان، یہ ہے مولا علی کی عظمت، اور ہم مولائی ہیں، سیدھی سورہ فاتحہ نہیں آتی۔ مولا علی وہ ہے کہ تجوید کا سب سے پہلا قانون مرتب کرنے والی ہستی کا نام مولا علی ہے۔ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الحقوق، یہ تجوید کا ترتیل کا قانون مرتب کرنے والی ہستی کون ہے؟ اس کو مولا علی۔ یہ ہے قرآن کے عاشق، یہ ہے قرآن سے پیار کرنے والے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، مولا علی قوت القلوب جو تصوف پہ لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب ہے، اس کا صفحہ 135 کھولیے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے پڑھتے 5 راتیں گزار دیتا ہوں، میں خود اس آیت سے توجہ نہ ہٹاؤں، دوسری آیت کی طرف نہ جاؤں، تو اس آیت کے مضامین ختم ہی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی صفحے پہ قوت القلوب کے اندر موجود ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے 60,000 مفاہیم تو وہ ہیں جو انسانی عقل میں آئے، مگر جو عقل میں نہیں آئے وہ 60,000 سے بھی زیادہ ہے۔ آپ جناب والا کچھ احمق حضرت عبداللہ ابن عمر پہ اعتراض کرتے ہیں، حاجی دیکھو ان کا تو ذہن ہی نہیں تھا، اتنے کن ذہن تھے کہ مصطفیٰ کے پاس سورہ بقرہ پڑھتے 8 سال لگا دیے۔ میں نے کہا اب یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو موالی کہتے ہیں کہ یہ صحابہ اتنے کن ذہن تھے کہ 8 سال لگا دیے سورہ بقرہ پڑھنے پہ۔ میں نے کہا ادھر کیا جواب دے گا؟ مولا علی تو 6 دن اور 6 راتیں لگا دیتے ہیں ایک آیت پہ۔ تو مطلب کیا ہے؟ پڑھانے والے مصطفیٰ ہوں، پھر کیسے بحر بے قرار جاری ہوتے ہوں گے، ایک سمندر مرسد ہوتا ہوگا، اور وہ کون کون
کہ 6 راتیں تو بہت تھوڑی ہیں. اللہ اکبر. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مولا علی کے سچے خادم تو غلام بیٹھے ہیں، آپ سے میرا سوال ہے کہ ہم مولا علی کے حکمدار ہیں. مولا علی تو وہ ہیں جو جناب والا ایک آیت پہ 6 راتیں لگا دیتے ہیں. ہماری راتیں کہاں لگتی ہیں؟ ہم نے بچوں کو مولائی بنایا. مولائی صرف نعرے لگانے سے ہوتا ہے، مولائی صرف لنگر پکانے سے ہوتا ہے، مولائی کنگن پہننے سے ہوتا ہے، مولائی سنگل اوڑھنے سے ہوتا ہے. مولائی قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، قرآن کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے. اور مولا علی وہ قرآن کے خادم ہیں، صرف حافظ نہیں، ایسے عالم ہیں. مولا علی وہ عالم ہیں کہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد صفحہ 564 پہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ نے فرمایا سلونی عما دون العرش، مجھ سے پوچھو میں تمہیں عرش اعظم کی خبریں دوں. اب اعلی حضرت فرماتے ہیں عرش اعظم کے نیچے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ فرمایا قلم بھی عرش اعظم کے نیچے ہے، لوح بھی عرش اعظم کے نیچے ہے، ساتوں زمین بھی عرش اعظم کے نیچے ہے، ساتوں آسمان بھی عرش اعظم کے نیچے ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں پھر زمین و آسمان کے درمیان جو کہکشاں سجی ہوئی ہیں وہ ہزاروں ہیں، اور ایک کہکشاں جو ہے وہ اس زمین سے ہزاروں گنا بڑی ہے. فرمایا سب کا علم مولا علی رکھتے ہیں، یہ عالم ہے مولا علی. اور پھر جناب والا اعلی حضرت کی فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد کھولیے، صفحہ 619 کھولیے، تفسیر الاتقان امام جلال الدین سیوطی کا حوالہ لایا اعلی حضرت. مولا علی فرماتے ہیں لو شئت لأوقرت من تفسیر الفاتحہ 70 بعیدا. مولا علی فرماتے ہیں لوگوں اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں نا تو 70 اونٹ اٹھا کے چلے. مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا سنیوں کے امام کس طرح مولا علی کی شان بیان کر رہے ہیں. 22ویں جلد صفحہ 619 فرمایا مولا علی نے فرمایا لو شئت لأوقرت من تفسیر الفاتحہ 70 بعیدا. امام جلال الدین سیوطی کا حوالہ تفسیر